دروشی پڑھنے کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 دفعہ پڑھ لیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم واللہ ذو فضل علی المؤمنین 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 درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم بند کرا خراب تھی ویسی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة
أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دوبارہ کلمہ شریف. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سورۃ فیل مکمل 2 دفعہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 3 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مشائخ، علماء، صلحاء، خصوصاً مشائخ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یا اللہ جتنے بھی ہمارے خاندان والوں میں سے مومن مرد عورتیں اس جہان کو چھوڑ گئے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان پر کروٹ کروٹ رحمتیں، کروٹ کروٹ جنتیں عطا فرما، اپنے شایان شان جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو اپنا فضل عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما۔ جو بھی ہماری نیک خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، نیک تمنا ہیں، پوری فرما۔ ہر طرح کے مسائل مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ عافیت والے، خیر و برکت والے معاملے نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، موت مدینۃ الرسول کی، قبر جنت البقیع کی نصیب فرما۔ یا اللہ اب جتنی زندگی باقی ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی عطا فرما، تا قیامت ہماری نسلوں کو بھی ایمان والا بنا، ہمارے بچوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اوپر ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، اپنی محتاجی عطا فرما، غیروں کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شایان شان وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال اللہ تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرين۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادة، او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ایسی ایسی رحمتیں ہمیں عطا کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں مانگنا عطا کیا، دعا مانگنا۔ دعا کا مطلب مانگنا۔ یہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نصیب کیا۔ مانگنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ بہت سے دنیا مانگنے والے، دنیا والوں سے، ان کے بھی اپنے اپنے ڈھنگ ہیں، اپنے اپنے فن ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر کچھ پیشہ ور لوگ
جن کی نسلیں بھی مانگتی ہیں، وہ اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، مانگنا سکھاتے ہیں، یوں سلسلہ نسلوں تک چلتا ہے۔ کچھ اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اداروں کے لیے مانگتے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ان کے لیے مانگتے ہیں۔ تو ایسے جو ادارے ہیں جو صحیح معنوں میں اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو دینا بھی ثواب ہے۔ ویسے بھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینا ثواب ہے۔ مانگنے کے اپنے اپنے ڈھنگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چوک چوراہے پر کبھی اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی اللہ کے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ دیں گے، کبھی کیا کیا دعائیں کریں گے، کبھی کہیں گے 5 تن کا واسطہ ہے، 12 تن کا واسطہ ہے، کبھی کہیں گے 11ویں شریف ہے، کبھی کہیں گے 12ویں شریف ہے۔ تو اسی طرح مانگنے کے اپنے اپنے فن ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو ایسا طریقہ آتا ہے مانگنے کا، دینے کے ایسے ایسے فضائل سناتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں برسائے گا، اللہ کی مدد ہوگی، رزق بڑھائے گا۔ وہ ایسے ایسے فضائل بتاتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی کوئی بخیل کیوں نہ ہو، آخر کار اس سے وہ بہت کچھ لے جاتے ہیں۔ وہ دینے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس آج سب سے بڑا کام، سب سے بڑی نیکی اس کو دینا ہے، کیونکہ دل اس کا نرم کر دیتے ہیں۔ مانگنے کا اپنا اپنا فن ہے۔ اسی طرح اللہ سے مانگنے کا بھی فن ہے، جو ہمیں اللہ کے حبیب نے سکھایا، جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا، جو ہمارے بڑوں نے سکھایا۔ اب دیکھیں، مانگنا تو ہر حال میں اللہ سے ہے، مانگنا تو ہر حال میں اللہ سے ہے۔ سب سے بڑی جو عزتیں اللہ نے جن کو نصیب کی ہیں وہ ہیں انبیاء۔ انبیاء ہیں نا جی، اللہ نے ان کو خاص چنا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو پڑھ کے دیکھیں، قرآن بھرا ہوا ہے کہ تمام انبیاؤں نے اللہ سے مانگا۔ کہیں پہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں پہ ہے رب انی مسنی الضر، کہیں پہ ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، کہیں پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اب پڑھ کے دیکھیں، باقاعدہ انبیاء نے اللہ سے مانگا، باقاعدہ مانگا اللہ سے، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے، اور سب سے زیادہ اللہ نے جن کو عزتیں نصیب کی وہ نبی ہیں نا جی۔ ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اگر یہ نہ مانگتے مجھ سے تو اللہ کہتے ہیں میں بھی ان کی پرواہ نہ کرتا۔ آپ دیکھیں، جتنا بھی کوئی امیر شخص کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کی دنیاوی ساری ضرورتوں کو پورا کر رکھا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کو بھی مانگنا پڑتا ہے۔ ایسے ہیں بہت سے جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو بعض دفعہ ایسی بیماری آن پڑتی ہے، تو وہ ان کے پاس پیسے بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے کوشے میں بھی جا سکتے ہیں، وہ امریکہ جائیں، وہ لندن جائیں، وہ یورپ جائیں، جہاں کہیں بھی جانا چاہیں وہ علاج کرا سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی تشخیص بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ نے ایسے بہت سو کو دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کبھی اللہ کے گھر میں نہیں آتے، کبھی اللہ کے در پہ نہیں آتے، جب کوئی بیماری ایسی آن پڑتی ہے تو ان کے گھر والے سارے، آپ کبھی آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھ کے دیکھیں تو وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے کہ بھئی گانا بجانا جو ہے نا وہ ذرا دل کو سکون دیتا ہے، سنا ہے نا آپ نے؟
گانا بجانا یہ دل کو سکون دیتا ہے اور اس سے فرحت ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے، کبھی کوئی مریض جب وہ آخری سٹیج پہ ہو، اس کے ساتھ میں قریب میں کوئی گانا بج رہا ہو، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی اس کے سامنے جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں کوئی ٹیپ ایسا لگایا ہوا ہو، کوئی ایسا گانا لگایا ہوا ہو، قرآن ہی پڑھتے ہیں نا جی۔ تو اللہ نے یہ عقل دی ہے نا جی، تو اس عقل کا استعمال ضروری ہے۔ یہ اس لیے تو اللہ نے عقل دی ہے، اس لیے اس کو جسم سے سب سے اوپر رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی کتنا ہی اکڑ خاں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ اس کی ایسی نہ ایسی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں کہ آخر اس کو بھی مجبوراً مانگنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں مانگے گا، اس کے بارے میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل۔ اللہ کہتے ہیں اگر مجھ سے نہیں مانگے گا تو ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں، دینے والا ہے کون؟ دینے والا کون ہے؟ سب کہہ دیں اللہ دینے والا ہے نا۔ ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ ہمیں برکتیں دینے والا کون ہے؟ ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ گھر کو سکون کا ذریعہ بنانے والا کون ہے؟ اولاد کا سکھ کون نصیب کرے گا؟ رزق کون نصیب کرے گا؟ اس رزق کے اندر برکت کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی دے گا نا۔ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں نا، اسی کے ہی در سے ہمیں سب کچھ حاصل ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے پھر مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا بندہ تو مجھ سے مانگ تو صحیح، جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، جس طرح کا تو سوال کرے گا میرے در پہ آ کے میں تجھے دوں گا۔ منکم من یرید الدنیا، تجھے دنیا چاہیے نا، آ میرے در پہ مجھ سے مانگ، میں دنیا دے دوں گا۔ ومنکم من یرید الآخرہ، بعض کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کا سفر تو بڑا تھوڑا ہے نا جی، زیادہ سے زیادہ یہاں 80 سال 100 سال، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جب آنکھ بند ہوتی ہے قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ دنیا کے اندر ایک دن رہا ہو، یا جیسے 3 دن رہا ہو۔ یہ جو 70 80 100 سال کا سفر وہاں قبر کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں دنیا کے اندر 3 دن کا سفر میں نے وہاں گزارا ہے۔ آخر کار یہاں سے ہم نے جانا ہے نا، کون یہاں ہمیشہ رہا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ کون ہے ایسا دعویٰ کرنے والا؟ سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی ذات اللہ نے جس کو مقام نصیب کیا، عزتیں نصیب کی، وہ ہیں آقا دو جہاں، سرور کائنات، محبوب کل جہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے قرآن میں آتا ہے، اللہ کا حکم ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، میرے حبیب تم نے بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر یہاں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، سب سے پہلا حق اللہ کے حبیب کا تھا نا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور یہی ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے سکھایا کہ اگر آج سورج کو روشنی ہے تو آپ کے صدقے ہے، اگر چاند کو چاندنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، ستاروں کو چمک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے، زمین کو سرسبز و شادابی ہے، پھولوں کو رنگت اور خوشبو ہے، اللہ نے ہمیں تمہیں عزت، رزق، اولاد، دولت، جو کچھ بھی عطا کیا آپ کے صدقے ہے، حتیٰ کہ نبیوں کو نبوت آپ کے صدقے ہے۔ اگر کسی نے یہاں ہمیشہ رہنا ہوتا
تو سب سے پہلا حق کس کا تھا بتائیں؟ اللہ کے حبیب کا تھا نا، لیکن وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب نے جانا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے والد، ان کے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، اب تو ہمیں نام ہی پتہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ دادا نا، اور زیادہ سے زیادہ پردادا اس کے نام کا پتہ ہوگا، اس کے آگے تو پتہ نہیں ہے نا جی۔ اور یقین کریں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی قبریں کہاں ہیں۔ کبھی سوچا ہے هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ اللہ کہتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ، ان کے نام نشان بھی مٹ گئے۔ وہ جو دنیا پہ چلتے تھے اور ایسے اکڑ کر چلتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ان جیسا کوئی ہو نا، اور ایسا فخر کرتے تھے، ایسا تکبر کیا کرتے تھے جیسے ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہاں ہیں وہ جو بڑے بڑے فرعون تھے، وہ بڑے بڑے افلاطون تھے، وہ بڑے بڑے بادشاہ تھے جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی ہے مقابلہ کرنے والا۔ نام نشان بھی مٹ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں، کہاں تھے۔ یہ جو دولت کا فخر کرنے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے، بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں، تو اس عزت کو وہ سنبھال نہیں پاتے، وہ ایسا فخر کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو وہ کیڑا سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر ایسی پکڑ آتی ہے، ایسی پکڑ آتی ہے، ایسے مسئلے جاتے ہیں کہ نام نشان مٹ جاتے ہیں، نام نشان مٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں سکھایا، بتایا کہ مانگو کس طرح، اور یہ مانگنا ہمیں باقاعدہ اللہ کے حبیب نے سکھایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ نے سکھایا، ہمیں تابعین نے سکھایا، اولیاء نے سکھایا، مشائخ نے سکھایا۔ تو آج میں آپ کو مانگنے کا وہ طریقہ سکھاتا ہوں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، جب آپ اس طرح سے مانگیں گے، یقین کیجئے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ دعا تو ہر حال میں قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا جی، یا تو اللہ ہمیں وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ خواہش ہوتی ہے اللہ وہی چیز عطا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ، جس طرح یقین کرنے کا حق ہے اس ذات پر، جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ بعض دفعہ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ چیز نہیں دیتے، اس کا متبادل دے دیتے ہیں۔ پھر بعد میں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً وہ چیز جو میں مانگ رہا تھا، اگر وہ مل جاتی تو یہ نقصان ہوتے۔ کئی دفعہ اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، بعض دفعہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ پلاٹ مل جائے، پھر کوشش کرتے ہیں نہیں مل پاتا، دعا کرتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں مل پاتی، ہمیں دوسری جگہ پلاٹ جا کے ملتا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے نا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگر میں یہاں پلاٹ لیتا تو اس پر تو 100 مسائل تھے۔ بعض دفعہ انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کر لوں، اس میں کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر میری فلاں جگہ شادی ہو جاتی تو فلاں نقصان ہو جاتے میرے، شکر ہی نہیں ہوا، ہم ایسے کہتے رہتے ہیں نا جی۔ تو بعض دفعہ اللہ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کا متبادل عطا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ دنیا کے اندر اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ نہیں ہے تو اللہ اس کو ایسی نیکیاں نصیب کر دیتے ہیں، اس کے درجات ایسے بلند کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ اس کو نوازیں گے، اور اسی وجہ سے کہ اس کی دنیا کی فلاں خواہشیں پوری نہیں ہوئیں، تو وہاں یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی۔ بعض دفعہ دعا نہ قبول اس کی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ اس کو بغیر حساب کی جنت نصیب کر دیں گے۔ دعا بہرحال ہر حال میں اللہ سے مانگنا فائدے کا ذریعہ ہے، فائدے کا باعث ہے۔ تو آج ہم نے دعا سیکھنی ہے، یہ انعام ہے اللہ کا۔
جو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا کیا ہے۔ نمبر 1، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے عافیت مانگے۔ کیا مانگے؟ عافیت مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے فضائل بتا رہے تھے۔ بخار کے بھی فضائل ہیں، احادیث کی کتابوں میں درج ہے، جنہوں نے پڑھا ہے ان کو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو بخار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس پر اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں، جو عیادت کے لیے آئے اللہ اس پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن رہے تھے کہ سننے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے بخار دے دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، کہا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ فضائل بتا رہے تھے۔ آپ نے کہا نہیں میرے صحابہ، جب بخار ہو اس وقت یہ فضائل نصیب ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے عافیت مانگنی ہے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں تو کوئی چھوٹی سی سوئی چبھ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانا کھاتے ہوئے بعض دفعہ کوئی ایسی چھوٹی سی چیز دانتوں کے اندر پھنس جائے، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ کوئی ایسا چھوٹا سا ایسا کوئی ہوتا ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا، کانٹا چھوٹا سا ہوتا ہے جو بہت باریک ہوتا ہے، بندہ اس کو غور سے دیکھے تو نظر آتا ہے، وہ اگر لگ جائے تو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ انسان تو کمزور ہے نا جی، ان الانسان ضعیف۔ ہم زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتے، زیادہ گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ بعض دفعہ ہم کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کھائی تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو گیا، ٹھنڈا پیا تو اس کی وجہ سے نزلہ زکام ہو گیا، فلاں چیز بڑی گرم تھی اس نے میرے معدے کو خراب کر دیا، ایسے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبھی، انسان تو بڑا کمزور ہے، انسان تو ضعیف ہے۔ تو ہمیں بتایا کہ عافیت مانگو۔ ایک دفعہ ایک صحابی 3 دن سے نہیں آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہاں گئے 3 دنوں کے اندر وہ انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ تو آپ نے پوچھا میرے صحابہ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے، اور دنیا کی جو تکلیف ہے مجھے یہاں دے دے، وہ جو تکلیف ہے مجھے دنیا کے اندر دے دے۔ تو اس کے بعد میری کیفیت یہ ہو گئی۔ تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے عافیت ہی مانگنی ہے۔ یا اللہ ہر طرح کے دنیا کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی محفوظ فرما، جو اخروی یا اللہ مسائل ہیں یا اللہ ان سے بھی ہمیں محفوظ فرما، عافیت والے معاملے عطا فرما۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ عافیت کی دعا مانگنی ہے۔ نمبر 2، بے نیازی نہ ہو۔ کیا؟ بے نیازی نہ ہو۔ کیا مثال؟ یا اللہ یہ فلاں چیز دیتا ہے تو دے، نہیں دینی تو نہ دے۔ بعض دفعہ ہم ایسے مانگتے ہیں بے نیازی، نہیں ہمیں دینا تو اس نے ہے نا جی، اس کے در کے سوا ہم کہاں جائیں؟ تو اس طرح اللہ سے مانگیں، یا اللہ تو نے ہی مجھے دینا ہے، یہ مجھے عطا کر دے، یا اللہ تیرے سوا میں جاؤں کہاں، یا اللہ میں تیرے سوا جاؤں کہاں، یا اللہ تیرے در کے سوا اور کس کے در پہ جاؤں، تو نے ہی مجھے دینا ہے۔ بے نیازی نہ ہو۔ نمبر 2۔ نمبر 3، تھوڑا نہ مانگو۔ یہ مطلب نہیں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ میں تجھ سے کیا کیا مانگوں؟
میں تجھ سے کیا کیا مانگوں؟ تو سننے کی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر سالن میں نمک بھی کم ہو وہ بھی مجھ سے مانگو۔ گویا ہر چیز ہم نے اللہ سے مانگنی ہے، لیکن اپنی اوقات کو نہ دیکھو، اللہ کی اوقات کو دیکھو۔ میرے بابا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ سے سائیکل مانگ رہا ہے وہ اپنا دامن ذرا پھیلا دے، اور اللہ سے جہاز مانگے، کیا اس کے خزانے میں کمی ہے؟ یہ دنیا و معافیہ، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے ہاں تو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اپنا دامن پھیلا کے مانگو، اتنا مانگو اتنا مانگو، کیونکہ دینے والی ذات تو وہی ہے۔ اپنی وقت کو نہ دیکھو، اپنی اوقات کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 4 کہ جب دعا آپ کریں تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کا پتلا ہے، انسان ہے۔ اللہ نے اس کے اندر دونوں صفات رکھی ہیں، لیکن اس کی رحمت ہے، وہ غفار ذات ہے، غفار الذنوب ذات ہے، ستار العیوب ذات ہے۔ لوگوں کے سامنے ہمارے عیب اللہ ظاہر نہیں کرتا، وہ تو ایسی ذات ہے، لیکن ہم گناہ گار تو ہیں نا جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جب سے وہ پیدا ہو اس وقت سے لے کر جب تک وہ دنیا میں رہے، اس وقت تک ایک بھی اس سے گناہ نہ ہو، ایک بھی گناہ نہ ہو، اگر اللہ چاہیں گے پھر بھی اللہ اس کو پکڑ لیں گے۔ ہم اگر بخشے جائیں گے تو اس کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ کل بنی آدم خطاء، انسان غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جب دعا کریں تو اپنی غلطیوں کو ذہن میں نہ لے آئیں، ورنہ مانگنے کا لطف ختم ہو جائے گا، مانگنے کی لذت ختم ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وہ تو مانگنا ہے، ہر حال میں مانگنا ہے، کیونکہ معاف کرنے والی تو وہی ذات ہے، اور اس کا دروازہ معافی کا ہر وقت کھلا ہے، دن رات ہر وقت کھلا ہے۔ آپ کبھی بھی آئیں اس کے پاس، معافی مانگیں، کوئی مجمع اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، بس کہیں گھر میں بیٹھیں، آپ بستر پہ بیٹھیں، آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ کسی کونے گوشے میں بیٹھیں، اس کے در پہ بیٹھ کے اس سے معافی مانگ لیں، اسی وقت وہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ ان رحمتی سبقت غضب، اس کی رحمت غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے در پہ جب بھی آؤ، پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ معافی مانگ لی دن میں، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر معافی مانگ لی، اسی طرح دن میں آپ 100 دفعہ گناہ کریں اور 100 دفعہ معافی مانگیں، پھر بھی اس کا در کھلا ہے، تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ دنیا کا اصول تو کچھ اور ہے نا جی۔ یہاں پہ تو اگر کوئی ایک غلطی ہو جائے کسی سے تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے دل میں رہے گی بات کہ فلاں اس نے غلطی کی تھی۔ حتیٰ کہ اولاد بھی ہو، اولاد بھی اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے نا جی، ماں باپ ان کا بڑا دل ہوتا ہے، معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر پھر بھی رکھتے ہیں اس نے فلاں ٹائم یوں کیا تھا، اور بعض دفعہ بول بھی بیٹھتے ہیں کہ اس نے فلاں ٹائم یوں کیا تھا، لیکن وہ ایسی عظیم ذات ہے، وہ ایسی رحمان الرحیم ذات ہے، وہ اللہ کے، وہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کا اعلان ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، میرے در پہ معافی مانگ لے، گناہ معاف کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ اب نامہ اعمال میں جو کچھ درج ہوا ہے نا جی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو اللہ کے فرشتے موجود بیٹھے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم جلوت میں خلوت میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو، وہ 20 سال 30 سال 40 سال 70 سال کے، اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے بڑا اعلان ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتے ہیں گناہ بھی مٹا دیتا ہوں، اتنا جتنا تو نے گناہ کیے ہوئے تھے اتنا میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ مہربان ذات ہے وہ،
رحمان الرحیم ذات ہے۔ تو ہمیں یہ کہا کہ جب بھی اس سے مانگو، نمبر 4 یہ تھا کہ جب بھی اس سے مانگو گناہوں کا تصور ذہن میں نہ لے آؤ، ورنہ وہ لذت وہ لطف ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، جب بھی دعا کرو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نیکی کر لو، کوئی صدقہ دے دو، صدقہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ بڑی رقم دینی ہے آپ نے، جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جتنا، بھئی ایک ٹافی بھی صدقہ ہے، ایک کھجور آپ دے دیں یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی زیادہ پیسے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، نیکی کر لیں، یا کوئی 2 نفل پڑھ لیں، آپ 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیں آپ، اس کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیں۔ اور ہمیں سکھایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے اگر مانگنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے تو نماز پڑھو اور صبر کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کا کام کر دیں گے۔ تو نیکی کر لیں۔ سب سے جو اہم چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور درود شریف پڑھ لیں۔ کیا؟ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں، اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم کہتے رہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، قبول۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر دربار سے مانگنے کا اپنا طریقہ ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے دربار سے اگر مانگنا ہے اسی طرح سے اگر مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، اور دینے والا بھی وہی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں اسی ہی کی دی ہوئی ہیں، اسی نے ہی دی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے، آنکھ ہے تو اسی نے دی ہے، زبان ہے تو اسی نے دی ہے، یہ دماغ ہے جس کا استعمال کر کے ہم کام بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، یوں کیا، فلاں کیا۔ یہ دماغ بھی دینے والا اللہ ہے، یہ ہاتھ پاؤں بھی دینے والے اللہ ہیں، اندر کی خودکار کی مشینیں ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے، معدے کا اپنا کام، جگر کا اپنا کام، دل کا اپنا کام، گردے کا اپنا کام۔ یہ ساری مشینریاں، یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ ہمیں خوشیاں بھی وہی دے گا، ہمیں برکتیں بھی وہی دے گا، اولاد کا سکھ بھی وہی دے گا، اور اولاد نہیں ہے تو اولاد بھی وہی دے گا، گھر میں سکون نہیں ہے تو گھر میں سکون بھی وہی دے گا، وہی دینے والا ہے۔ جب اسی کے در پہ آ کے بندہ مانگتا ہے وہ عطا بھی کر دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ دنیا کا اصول الگ ہے، دنیا والوں سے اگر 1 دفعہ مانگو گے دیں گے، 2 دفعہ مانگو گے دیں گے، 3 دفعہ مانگو گے زیادہ سے زیادہ دیں گے، 4تھی دفعہ مانگو گے وہ منہ پھیر لیں گے۔ لیکن وہ ذات کہتی ہے کہ میرے در پہ آ، مجھ سے مانگ، 1 دفعہ مانگے گا، 2 دفعہ مانگے گا، 100 دفعہ مانگے گا، بلکہ جتنا مانگے گا میں راضی بھی ہوں گا، میں خوش بھی ہوں گا، میرا قرب بھی نصیب ہوگا اور تجھے دیتا بھی رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ سے مانگنے والا بنا دے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرت ذکر بھی کرائیں گے، مراقبہ بھی کرائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھ لیں 3 دفعہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو 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 مراقبہ اکھی بند زبان بند خیال کرو کہ دل دے اللہ دی رحمت آ رہی دل دے سما رہی
دل دی سیاہی دور ہوندی پئی، دل اللہ دے نام نال روشن ہوندا پیا، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اکھیں بند کر تے توجہ نہ۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا میٹھا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، اللہ تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی نہیں۔ مالی دا کم ہے پانی لاونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم ہے پانی لاونا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم ہے پھل پھل لاونا لاوے یا نہ لاوے، عدل کرے تو تھڑ تھڑ کمن اونچیاں شاناں والے، عدل کرے تو تھڑ تھڑ کمبن اونچیاں شاناں والے، رحم کرے تو بخشے جامن میں جے منہ کالے، میں اپنے عملاں ول ویکھاں تو خالی پلے پلے، جے تیری رحمت ول ویکھاں تو بلے بلے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بسم اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ المؤمن یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ السلام یا اللہ المہیمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الغفار یا اللہ الفتاح یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الرافع یا اللہ
المعز یا اللہ، المذل یا اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار وشر الغنى والفقر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك ومحبتك ومحبة نبيك اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اذان دو سر کدے گئے کدے گئے بس کیوں